gentleness, ہم میں جو ہے اچھا مزاج آ جائے گا and self-control. Gentleness, self-control. اور ہم میں جو ہے وہ نفس کشی آ جائے گی. And then you are truly equipped اور ہم جو ہے پھر مکمل طور پر جو ہے اس کردار کے حامی ہو جائیں گے. because against such there is no law. کہ اگر یہ باتیں ہمیں نہ ہوں گی تو محبت جو ہمارے ہمیشہ مخالف ہی رہے گی. But to have this, you've got to have faith. اور اگر ہم میں یہ ایمان کو حاصل کرنا ہے، ان باتوں کو حاصل کرنا ہے، اپنی زندگی میں لانا ہے، تو ہمیں ایمان کی ضرورت پڑے گی. And live by faith. اور ہمیں ایمان کے مطابق زندگی گزارنے کی ضرورت پڑے گی. Faith and live by faith, then you can achieve this. جب ہمیں ایمان اور ایمان کے مطابق زندگی گزاریں گے تو ہم ان باتوں میں ان تمام باتوں کو اپنی زندگی میں دیکھیں گے. Galatians 2:20. ہم دیکھتے ہیں غلاطیہ 2 باب اس کی 20 آیت. میں مسیح کے ساتھ مصلوب ہوا ہوں اور اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے. اور میں جو اب جسم میں زندگی گزارتا ہوں تو خدا کے بیٹے پر ایمان لانے سے گزارتا ہوں جس نے مجھ سے محبت رکھی اور اپنے آپ کو میرے لیے موت کے حوالے کر دیا. آمین ہلیلویا. So the qualities of a man of God, کہ ایک خدا کے خادم میں جو خصوصیت ہونی چاہیے is love. کہ اس میں محبت ہونی چاہیے. With faith. کہ ایمان ہونا چاہیے. Living every day as Christ would. جیسے مسیح یسوع روزانہ زندگی گزارتا تھا اسی طرح ہمیں بھی زندگی گزارنا چاہیے. And whatever he does, اور جو کچھ بھی اس نے کیا, whatever situation he comes into, اور جس کوئی بھی صورتحال جب کسی بھی صورتحال میں چاہتا یا اس میں فیس کرتا اس کا مقابلہ کرتا, he always asks himself, وہ خود اپنے آپ سے یہ پوچھتا and then he will ask the Lord. اور پھر جو ہے وہ خدا سے جو ہے پوچھتا ہے. He always remember to ask himself, what would Christ do? What would Jesus do here? اور وہ اپنے آپ سے سوال کرتا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے اس وقت جو ہے, خدا کے کلام کیا کہتا ہے. By asking the Lord, Lord Jesus, what would you do here? اور وہ پوچھتا ہے یسوع مسیح سے جو ہے کہ اب مجھے کیا کرنا ہے. And he does what Christ would do. اور وہ کرتا جو مسیح یسوع جو ہے کہتا. As Christ did what his Father commanded him to do. اور مسیح یسوع اسی طرح کہتا جس کا حکم آسمانی خدا سے پاتا. Christ did nothing by his own authority. خدا یسوع مسیح جو ہے کچھ ایسا نہ کرتا جو وہ اوپر سے حکم نہ پاتا, یعنی خدا کی مرضی کے بغیر نہ کچھ کرتا نہ کچھ کہتا. He only did what his father commanded him to do. وہ اسی طرح وہی کرتا جو اس کا باپ اس کو کہتا کرنے کے لیے. He only acted on what his father says. اور وہ اسی طرح عمل کرتا جیسا اس کا باپ کہتا. Even when he judges, حتیٰ کہ جب اس کو آزمایا جاتا ہے, he does exactly what his father told him to do. اور جب وہ عدالت میں ہوگا, ہمیں منصف ہوگا, تو وہ وہی کرے گا جو اس کا باپ کرے گا. John chapter 5 verse 30. اور یوحنا 5 باب اس کی 13ویں آیت میں یہ بیان ملتا ہے ہمیں
کہ 5 باب اس کی 13ویں آیت میں ہمیں یہ حوالہ ملتا ہے. 5 باب اور اس کی 13ویں آیت. لیکن جو شفا پا گیا تھا وہ نہ جانتا تھا کہ کون ہے، کہ بھیڑ کے سبب سے یسوع وہاں سے ٹل جاتا ہے. 5:30. Yes, 5:30. 30. یوحنا 5 بار اس کی 30ویں آیت ہم پڑھیں گے. میں اپنے آپ سے کچھ نہیں کر سکتا، جیسا سنتا ہوں عدالت کرتا ہوں، اور میری عدالت راست ہے، کیونکہ میں اپنی مرضی نہیں بلکہ اپنے بھیجنے والے کی مرضی چاہتا ہوں. آمین. ہاللیلویہ. Wonderful. Now, the major character formation in man is love. جو سب سے بڑا جو انسان کی زندگی میں تربیتی عمل ہے وہ محبت ہے. Without love, we can do nothing. بغیر محبت کے ہم کچھ نہیں کر سکتے. Without love, we are going nowhere too fast. ہم بغیر محبت کے کہیں کچھ نہیں حاصل کر پاتے. Without love, you will never have the qualities or the characters of God. اور بغیر محبت کے ہم خدا کی خصوصیت کو اپنے اندر محسوس نہیں کر سکتے، اس کو بنا نہیں کر سکتے، اس کو بیان نہیں کر پاتے. That is what Jesus Christ told the Jewish people they didn't have. اور یہ ہے خدا یسوع مسیح ان کو بتانا چاہتا جو ان میں نہیں تھا. John chapter 5 verse 42. یوحنا اس کا 5واں باب اور اس کی 42ویں آیت. 5 chapter 5 verse 42. لیکن میں تم کو جانتا ہوں کہ تم میں خدا کی محبت نہیں. آمین. ہاللیلویہ. Without the love of God in you, you cannot have the character of God. اگر ہم میں خدا کی محبت نہیں ہے تو ہم میں خدا کا جو خصوصیت ہے وہ ہم میں نہیں ہے. Now, to be able to have this character, ہم اس کردار کو اگر ہم اس کردار کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، Jesus Christ told us what to do. ہمیں یسوع مسیح نے بتایا کہ کیا کرنا ہے. It's in John chapter 15, یوحنا اس کا 15واں باب 1 to 8. پہلی 8 آیات. انگور کا حقیقی درخت میں ہوں اور میرا باپ باغبان ہے. جو ڈالی مجھ میں ہے اور پھل نہیں لاتی اسے وہ کاٹ ڈالتا ہے، اور جو پھل لاتی ہے اسے چھانٹتا ہے تاکہ زیادہ پھل لائے. اب تم اس کلام کے سبب سے جو میں نے تم سے کیا پاک ہو. تم مجھ میں قائم رہو اور میں تم میں. جس طرح ڈالی اگر انگور کے درخت میں قائم نہ رہے تو اپنے آپ سے پھل نہیں لا سکتی، اسی طرح تم بھی اگر مجھ میں قائم نہ رہو تو پھل نہیں لا سکتے. میں انگور کا درخت ہوں، تم ڈالیاں ہو. جو مجھ میں قائم رہتا ہے اور میں اس میں، وہی بہت سا پھل لاتا ہے، کیونکہ مجھ سے جدا ہو کر تم کچھ نہیں کر سکتے. اگر کوئی مجھ میں قائم نہ رہے تو وہ ڈالے کی طرح پھینک دیا جاتا اور سوکھ جاتا ہے، اور لوگ انہیں جمع کر کے آگ میں جھونک دیتے ہیں اور وہ جل جاتی ہے. اگر تم مجھ میں قائم رہو اور میری باتیں تم میں قائم رہیں تو جو چاہو مانگو وہ تمہارے لیے ہو جائے گا. میرے باپ کا چال اسی سے ہوتا ہے کہ تم بہت سا پھل لاؤ، جب ہی تم میرے شاگرد ٹھہرو گے. آمین. ہاللیلویہ. ہاللیلویہ. That to be a disciple of Jesus, you must live by faith. اگر ہم خدا کے شاگرد بننا چاہتے ہیں تو ہمیں مسیح یسوع میں اس کے کلام پر قائم رہنا ہے، اس میں قائم رہنا ہے، پھر ہی ہم اس کے شاگرد بن سکتے ہیں. Because without faith, it will be impossible to please God. کیونکہ بغیر ایمان کے یہ ناممکن ہے خدا کو خوش کرنا. Hebrews chapter 11 verse 6.
इब्रानियों 11 बाब और उसकी 6 आयत। और बगैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है, इसलिए कि खुदा के पास आने वाले को ईमान लाना चाहिए कि वो मौजूद है और अपने तालबों को बदला देता है। आमीन, हालेलुया। So you need to please God. By faith you will please God, and by love you live like God. अगर हम जो है ईमान रखते हैं तो हम खुदा को खुश करते हैं, और अगर हम जिंदगी गुजारते इस कलाम के मुताबिक हम खुदा से मोहब्बत रखते हैं। हालेलुया। Because it is the just that will live by faith. कि ये इसी बना पर हम ईमान में कायम रहना चाहिए ताकि हमसे खुदा खुश होता रहे। Romans chapter 1 verse 17. रोमियो पहला बाब और उसकी 7वीं आयत में लिखा हुआ है, रोमन चैप्टर नंबर 1, yes, verse 17. Romans chapter 1 verse 17. verse 17. रोमियो एक बाब उसकी 7 इस वास्ते कि उसमें खुदा की रास्तबाजी ईमान से और ईमान के लिए जाहिर होती है, जैसा लिखा है कि रास्तबाज ईमान से जीता रहेगा। आमीन, हालेलुया, 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 इन जीसस नेम, हालेलुया, Amen. हालेलुया। Now, when you are living by faith and you are loving, याद रखें कि जब हम खुदा में जीते हैं तो हम खुदा से मोहब्बत रखते हैं, खुदा हमसे मोहब्बत रखता है। living the life of God on this earth, कि हम जो है खुदा की मोहब्बत में कायम दायम रहते हैं। Jesus will be able to reveal His Father to you. खुदा यीशु मसीह जो है इस काबिल है कि अपने बाप को हम पर इया करे, And the Father will reveal His Christ, His Son, to you. और खुदा बाप जो है वो अपने बेटे को हम पर जाहिर करे। Luke chapter 10. लूका की इंजील उसका 10वां बाब verses 21 and 22. उसका 21वीं और 22वीं आयत जो है हम देखते हैं। If you like, you can read to verse 24. लूक चैप्टर नंबर chapter 10, verse 21 to 24. लूका की इंजील 10 बाब 21वीं आयत से 24वीं आयत तक। 21वीं आयत से 24वीं आयत तक। उसी घड़ी वो रूह कुदुस से खुशी में भर गया और कहने लगा कि आए बाप, आसमान और ज़मीन के खुदावन, मैं तेरी हम्द करता हूँ कि तूने ये बातें दानाओं और अक्लमंदों से छुपाई और बच्चों पर जाहिर की। हाँ आए बाप, क्योंकि ऐसा ही तुझे पसंद आया। मेरे बाप की तरफ से सब कुछ मुझे सौंपा गया और कोई नहीं जानता कि बेटा कौन है सिवा बाप के, और कोई नहीं जानता कि बाप कौन है सिवा बेटे के और उस शख्स के जिस पर बेटा से जाहिर करना न चाहे। और शागिर्दों की तरफ मतवज्जो होकर खास उनमें ही से कहा, मुबारक है वो आंखें जो ये बातें देखती हैं जिन्हें तुम देखते हो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि बहुत से नबियों और बादशाहों ने चाहा कि जो बातें तुम देखते हो देखें मगर ना देखें, देखी, और जो बातें तुम सुनते हो सुनी मगर ना सुनी। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। God will reveal things to you. खुदा जो है अपने बातों को हम पर इनाम करता है। Deuteronomy 29:29. इस्तशना 29 बाब और उसकी 29वीं आयत।
یہ استشنا 29واں باب اور اس کی 29ویں آیت میں بتاتی ہے غیب کا مالک تو خداوند ہمارا خدا ہی ہے، پر جو باتیں ظاہر کی گئی ہیں وہ ہمیشہ تک ہمارے اور ہماری اولاد کے لیے ہیں، تاکہ ہم اس شریعت کی سب باتوں پر عمل کریں۔ آمین، ہلیلویہ۔ And then you can see what happens in Amos chapter 3, اور یہ verse 7. ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے اماؤس اس کا 3 باب اور اس کی 7ویں آیت میں، یقیناً خداوند خدا کچھ نہیں کرتا جب تک کہ اپنا بھید اپنے خدمت گزار نبیوں پر پہلے آشکارا نہ کرے۔ آمین، ہلیلویہ۔ And that was the Old Testament. اور یہ سب کچھ پرانے نامہ میں تھا، And they were called servants. اور وہ ان کو اپنے سرونٹس کہتا ہے، اپنے خدمت گزار کہتا ہے۔ But we are called friends in the New Testament. لیکن ہم جو ہے نئے نامہ میں وہ ہمیں اپنا دوست کہتا ہے، And that is why we can know what God wants us to know, because we are His friends. اور خدا جانتا ہے کہ ہم اس کا فرینڈ ہیں، ہم اس کے دوست ہیں۔ We are no longer servants. ہم اب جو ہے اس کے غلام نہیں ہیں، اس کی خدمت گزار نہیں، بلکہ ہم اس کے دوست بن چکے ہیں۔ Hallelujah. In Jesus' name, hallelujah. John 15:15. یوحنا 15واں باب اور اس کی 15ویں آیت۔ John 15:15. 15واں باب اور اس کی 15ویں آیت یوحنا کی انجیل۔ اب سے میں تمہیں نوکر نہ کہوں گا، کیونکہ نوکر نہیں جانتا کہ اس کا مالک کیا کرتا ہے، بلکہ تمہیں میں نے دوست کہا ہے، اس لیے کہ جو باتیں میں نے اپنے باپ سے سنی وہ سب تم کو بتا دی۔ آمین، ہلیلویہ، ہلیلویہ۔ You can now read from verse 13 again to 15. Hallelujah. 13 سے 15 تک پڑھیں گے دوبارہ۔ اس سے زیادہ محبت کوئی شخص نہیں کرتا کہ اپنی جان اپنے دوستوں کے لیے دے دے۔ جو کچھ میں تم کو حکم دیتا ہوں اگر تم اسے کرو تو میرے دوست ہو۔ اب سے میں تمہیں نوکر نہ کہوں گا، کیونکہ نوکر نہیں جانتا کہ اس کا مالک کیا کرتا ہے، بلکہ تمہیں میں نے دوست کہا ہے، اس لیے کہ جو باتیں میں نے اپنے باپ سے سنی وہ سب تم کو بتا دی۔ آمین، ہلیلویہ، 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 ان جیسس نیم۔ Now, why has the Lord done that for us? Why does He give us His love and call us His friend? Why? کیوں خدا نے ہمیں اپنی محبت اور ہمیں اپنا دوست بنایا ہے؟ It's because He wants to have His character in us. کیونکہ یہ اس کے کردار میں شامل تھا کہ دوسروں سے محبت رکھے، دوسروں کو دوست بنائے۔ Because bearing the fruit of the Spirit is having the character of God. کیونکہ خدا میں بہت سا پھل لانا جو ہے اس کے کردار کو حاصل کرتے جانا ہے۔ ہلیلویہ۔ John 15:16. 15 باب اور اس کی 16ویں آیت ہم دیکھیں گے۔ یوحنا، تم نے مجھے نہیں چنا بلکہ میں نے تمہیں چن لیا اور تم کو مقرر کیا کہ جا کر پھل لاؤ اور تمہارا پھل قائم رہے، تاکہ میرے نام سے جو کچھ باپ سے مانگو وہ تم کو دے۔ آمین، ہلیلویہ، ہلیلویہ، ہلیلویہ۔ Now, everything that God wants us to have is put inside of love. ہر چیز جو خدا، ہر وہ بات جو خدا میں ہے اس نے وہ محبت ہی کے ذریعے اس نے محبت میں پنہا کر رکھی ہے۔ Every quality and every character of God is inside that love. ہر خدا کا کردار، خدا کا ہر کردار، خدا کی ہر بات ہے وہ محبت ہی میں پنہا ہے۔ ہلیلویہ۔ When you are loving, you have the qualities of God. ہم جب محبت رکھیں گے تو ہمیں خدا کا جو ہے خصوصیت ہوتی جائیں گی۔ Now, this is it now.
Let's now read from John 15. अब हम यूहन्ना 15 बाब Read now from verse 12 to verse 17, and that is the end. और 12 से 17 आयत तक हम पढ़ेंगे और ये आखिर होगा। मेरा हुक्म ये है कि जैसे मैंने तुमसे मोहब्बत रखी, तुम भी एक दूसरे से मोहब्बत रखो। इससे ज्यादा मोहब्बत कोई शख्स नहीं करता कि अपनी जान अपने दोस्तों के लिए दे दे। जो कुछ मैं तुमको हुक्म देता हूँ, अगर तुम उसे करो तो मेरे दोस्त हो। अब से मैं तुम्हें नौकर न कहूंगा, क्योंकि नौकर नहीं जानता कि उसका मालिक क्या करता है, बल्कि तुम्हें मैंने दोस्त कहा है, इसलिए कि जो बातें मैंने अपने बाप से सुनी वो सब तुमको बता दी। तुमने मुझे नहीं चुना, बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया है और तुमको मुकर्रर किया कि जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल कायम रहे, ताकि मेरे नाम से जो कुछ बाप से मांगो वो तुमको दे। मैं तुमको इन बातों का हुक्म इसलिए देता हूँ कि तुम एक दूसरे से मोहब्बत रखो। आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। Let's pray. आइए हम दुआ करें। Father, we thank you. आए बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं Through Yeshua Mashiach, our Lord and Savior, मसीह यीशु की माफ से जो हमारा खुदावंद खुदा है, as you make everything very plain. और तूने हर चीज जो है हमारे लिए वाज़ेह कर दिया है। ये पहले से मंसूबा में शामिल था। There is nothing that is not clear in your word. कि खुदा तेरे कलाम के बगैर हम कभी वाज़ेह नहीं हो सकते, हमें कभी साफ हुई नहीं हो सकती। Everything has been given to us very, very carefully. हर चीज जो हर बात जो हमें तूने सौंपी है वो बहुत एहतियात से खुदा हमें दी हुई है। And we thank you that the purpose of the commandment is love. और हम शुक्र करते हैं खुदा बाप कि जो तेरे हुक्म का जो मकसद है, from a pure heart, कि हम जो खालिस दिल हो जाए, from a good conscience, कि हमारा ज़हन जो है, हमारी सोच, हमारी ज़मीर जो है वो अच्छा हो जाए।